الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، انسان کو جب کسی چیز کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبہ اور اس کی شان کا اندازہ ہو تو پھر انسان کو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب محبت پیدا ہوگی تو عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ گزشتہ دیگر جمعوں کے موقع پر اور اسی طرح کتابوں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، واٹس ایپ وغیرہ میں میسج وغیرہ کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، یا پوری اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داخل کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر کے گھڑے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کے طریقے کا اور آپ کی تعلیم کا اور آپ کی تربیت کا اور آپ کے اسوے کا اور آپ کے نمونے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے بچپن سے لے کر قبر تک داخل کرنا پڑے گا، اور انسان داخل بھی کرتا ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت کے مطابق اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح اور اگر ہم آگے بڑھیں، چند دن ہوتے ہیں، 7 ایام ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور زندہ کی جاتی ہے جسے ہم اور آپ عقیقہ بھی کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بے شمار فضائل ذکر فرمائے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ
اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور باتیں کرنے لگے تو اسے پہلے کیا سکھانا چاہیے۔ بہرحال پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہماری ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہم جو ہے بعض باتوں کو تو مان لیتے ہیں، بعض باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، اور بعض باتوں کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرق مراتب رکھے، یعنی کسی کو اعلیٰ بنایا تو کسی کو متوسط بنایا تو کسی کو ادنا بنایا، کسی کا مقام زیادہ ہے، کسی کا مقام اس سے کمتر ہے، اور کسی کا مقام اس سے بھی کمتر ہے۔ یہ ایک سنت ہے، یہ ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، چاہے وہ درخت کی شکل میں اللہ کی مخلوق ہو، یا اسی طریقے سے پہاڑوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، اسی طریقے سے انسان کے متعلق بھی یہی فرق مراتب ہے، اور انسانوں میں سے بھی انبیاء علیہم السلام کے اندر بھی یہ فرق مراتب ہے۔ ویسے تو کامیابی کے اعتبار سے، اللہ کے برگزیدہ ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ کے منتخب ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، اس اعتبار سے وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اس اعتبار سے، اور انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، حتی الامکان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انتخاب انبیاء علیہم السلام کا کیا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے، حالانکہ انبیاء علیہم السلام سب اللہ کے منتخب ہیں، لیکن پھر بھی فرق مراتب ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبی کے مقام کو بعض نبی سے بلند رکھا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں ہم کئی چیزوں کے اندر ملتی ہے یہ باتیں، وہ یہ ہے کہ مہینوں کے اندر دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے دنوں کے اندر اگر ہم دیکھ لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سب ایام پر فضیلت رکھنے والا ہے۔ بعض احادیث کی روشنی میں یہ بھی بات کہی گئی کہ جمعے کو یوم العید بھی کہا جاتا ہے، عید کا دن، عبادت کا دن بھی یہ ہے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو متعین کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا ہمارے لیے اور اس امت کے لیے۔ اسی طرح دیکھیں ہم دیگر چیزوں، مہینوں کا ہو گیا، اسی طرح سالوں کے متعلق اور مہینوں کے اندر بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی اہمیت بتائی گئی ہے اس کی اہمیت تو اپنے جگہ پر ہے، لیکن اس سے معنی یہ نہیں ہوتے کہ دوسرے مہینوں کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تقریباً مدارس کے اندر، تقریباً مساجد کے اندر، بعض چوراہوں کے اوپر اور اسی طرح بعض فنکشن ہالوں کے اندر پروگرام ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے۔ کیوں؟ ایک تعلق ہے اس مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔
تو ایک نسبت بتائی گئی ربیع الاول کے مہینے سے، اس لیے جا بجا پروگرام ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ سیرت کے عنوان پر بیان کر لیے جائے، اس کے بعد بقیہ پورے مہینوں کو چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر ہر دن بھی اگر پروگرام ہو تو تب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ کئی مرتبہ ہم بڑے سے بڑے مفتی اعظم سے، بڑے سے بڑے مقرر سے، بڑے سے بڑے خطیب سے ہم سن چکے ہیں کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کر سکتا، اور قیامت تک کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، بڑے بڑے مورخین گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، اور تمام نے بالآخر آ کر یہی جملے پر اپنی کتاب کو ختم کیا اور اپنے کتابچوں کو ختم کیا کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گوشوں کو اور آپ کے احاطے کو کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ بس آخر پہ یہی مجبور ہو گیا کہنے پر، ہر شاعر ہو، چاہے ہر بڑے سے بڑا مورخ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو سمجھیں۔ جب آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا، دلوں میں جاگزی ہو جائے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت ہوگی تو اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو ہم بارہا پڑھا کرتے ہیں، خطبے کے درمیان میں بھی وہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اگر ایک ہی آیت کو اگر ہم لے لیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی توضیح اور آپ کی تشریح، آپ کی زندگی کی تشریح اور آپ کی تحمید وغیرہ ہم کیا بیان کر سکیں؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، آپ کے خصائل کو ذکر فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کا تذکرہ قرآن مجید کرتا ہے، آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز اس کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں زندگی گزارتے تھے اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ بندہ کیا کر سکے گا؟ ہم ہیں کہ اب بس کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہماری زبان سے گندی باتیں نکل جاتی ہیں۔ آج ہم ہیں کہ اچھی باتیں کر لیتے ہیں ایک موقع سے، تھوڑی دیر کے بعد اگر گاہک آ جائے تو ہمارا انداز تکلم بدل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی شان اور جس کے مقام اور جس کے مرتبے کو بیان کیا ہو، ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کو دیکھنا ہو تو خود قرآن سے اگر ہم تلاش کر لیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ سورہ علم نشرہ کی وہ آیت جس کو بارہا اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی، شاید گزشتہ سالوں کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی، اس سے بڑا آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب کبھی میرا بندہ میرا نام لے گا تو آپ کا نام ضرور لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا، کتنا بلند کر دیا
کہ جب کبھی ہمارا نام لیا جائے گا تو آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور فرمایا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا مفتی، کسی سے بھی ہم مسئلے کو دریافت کر لیں کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے پر ایمان والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تمام کا جواب یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کے اس جز کو ساتھ میں نہ ملا لے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کفار و مشرکین پورے پورے مسلمان ہوتے اور ہم سے اچھے مسلمان ہوتے، لیکن خرابی، فساد اور بگاڑ کہاں پر آیا؟ ان کے اندر خرابی یہی تھی کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ورنہ حج وہ بھی کرتے تھے، قربانی وہ بھی دیا کرتے تھے، اور اسی طرح زمزم کو پلانا اپنے لیے بہت ہی متبرک سمجھتے تھے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی وہ بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود پھر انہیں جو ہے مسلمان کیوں نہیں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہ دوسرا جز ان کا چھوٹ گیا تھا، محمد الرسول اللہ۔ اگر اسے بھی وہ تسلیم کر لیتے، اسے بھی وہ اگر مان لیتے تو وہ بھی مسلمان کہلاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے نبی اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا مرتبہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ دوسرے کا نام، آپ کا نام رکھ دیا گیا۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت سے بہت زیادہ اثر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے جب دیکھو دودھ کے اندر پتی کو ملا دیا گیا، پتی دودھ جو ہے پتی کی صحبت میں تھوڑی دیر رہا تو اس دودھ کا کلر چینج ہو گیا، بدل گیا۔ پانی تھا، صاف و شفاف تھا، سفید تھا، کلر کی صحبت تھوڑی اس کو مل جاتی ہے تو پھر وہ پانی نہیں، وہ شربت کہلائے گا۔ پانی تھا، اس کے اندر چند مسالے جات کو ملا دیا گیا تو پھر وہی پانی جا کر شوربہ بن گیا۔ صحبت، جیسا کہ ہمارے محاورے کے اندر مشہور ہے، تربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ بدلتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ عطر فروش کے پاس آپ جا کر بیٹھیں گے تو عطر کی خوشبو آپ کے کپڑوں میں آ ہی جائے گی، چاہے آپ نہ لگائیں۔ اگر کوئلے کی کھان والے کے پاس آپ اگر جا کر بیٹھیں تو اس کی بو اپنے جسم کے اندر آ جائے گی، چاہے ہم نے اسے نہ لگایا۔ تو صحبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ ہے، جہاں پر آپ نے سفر کیا محمد بن عبداللہ سے اور آپ کا سفر جا کر ختم ہوتا ہے محمد الرسول اللہ پر، تو یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو یہ نسبت حاصل ہو چکی، اللہ سے کسی کی نسبت کا مل جانا کہ یہ معمولی بات ہے۔ اسی سے ہم مقام و مرتبے پہچان سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہم دیکھیں مہینوں کی جو نسبتیں ہیں، جو خصوصیتیں ہیں، نسبتوں کی وجہ ہی سے مہینوں کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ رہے تو کیا بن گئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے۔ یہی صحبت سے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو صحابہ جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں پتا، جو صحابہ زمانے جاہلیت کی چیزیں، رسومات اور بدعات، ہم تو کیا ہمارے سے زیادہ رسومات ان کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت ہو چکی تو وہی برائیاں ختم ہو گئی، اس جگہ پر اچھائیاں ان کے اندر آ چکی۔ پھر ایسے رہبر بنے، ایسے رہنما بنے، اللہ نے پوری قیامت تک کے لیے آنے والے نسل انسانی تک پیغام پہنچا دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کس کا نتیجہ؟ صحبت کا نتیجہ۔ اگر اور آپ کھلے انداز میں سمجھنا چاہیں تو آج بھی ہم تجربہ کر سکتے ہیں کہ صحبت سے کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آسان ہے، ہمارے مسجد کے باہر نیم کا جھاڑ اور درخت لگا ہوا ہے،
وہاں کی نیچے کی جا کر تھوڑی سی مٹی کو چکیں ہم، معلوم ہو جائے گا کہ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ نیم کے جھاڑ کے نیچے کی مٹی بھی کڑوی ہوتی ہے، اس لیے کہ درخت کڑوا تھا۔ یہ ایک صحبت کا اثر ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہو جائے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بڑے سے بڑا محدث اور مورخ اور اسی طریقے سے بڑے سے بڑا خطیب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو بیان کر دیا۔ نہیں، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، یہ کہنا پڑے گا اس کو۔ میں نے جتنا بھی لکھا ہے میں حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حق کو ادا نہیں کیا اور نہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ وہ روایت تھی، وہ ایک آیت جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آئے ہم اس کے بعد وہ بھی دیکھیں ہم جو آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ خطبہ مسنونہ کے اندر بھی وہ آیت پڑھی گئی، بس اسی ایک آیت کو اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں اور اس مقام و مرتبے کو اس آیت سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ کر لیں تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ لچھے دار تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، واہ واہ لوگ کہیں یہ مقصد نہیں، بس جیسا کہ کہا جا رہا ہے تقریباً جمعوں سے کہ بس ہم کوئی بھی ایک بات کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھا لیں اور دل میں وہ جاگزی کر لیں اور دل کے اندر داخل کر لیں اور ایک بات بھی لے کر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یہاں پر آنا کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ بات چل رہی ہے، آپ کے مقام کے متعلق کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کئی مرتبہ ہم نے اس آیت کو سنا، سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارے اندر اتنا تو شعور ہے کہ یہ آیت پڑھتے ہی ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جب کبھی دینی مجلس ہو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ تو پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، درود شریف پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کچھ اضافہ ہوگا، ہماری وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ، 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر پوری امت مسلمہ بھی اگر درود شریف پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ آپ کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اگر درود پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، شخصیت اور آپ کے مقام میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، درود شریف پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا، درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے اعمال کے اندر نیکی لکھی جائے گی، ورنہ نہ پڑھیں ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق، ہمیں فرق پڑ جائے گا۔ تو بہرحال محترم سامعین، وہ آیت جو کہ پڑھی گئی ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بس اس آیت کو ہم غور کر لیں، کیا فرماتا ہے اللہ؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی۔ عربی دان اگر موجود ہوں گے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انا قاعدہ ہے حروف مشبہ بالفعل جسے کہتے ہیں، اور انا جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہے کہ بھائی شام میں آپ آؤ گے یا میرے گھر آپ آئیں گے یا آپ کو آنا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا بھائی آؤ گے، تیسری مرتبہ پوچھا گیا کیا آپ آ رہے نا، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ضرور آؤں گا۔ یہ ضرور جو ہے ہماری زبان میں ہے، لیکن عربی میں بے شک کے معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں دوسرے کام ہو تو اس کو مؤخر کر کر اسے چھوڑ کر میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔
اسی طرح اللہ بھی یہاں پر یہی جملہ استعمال کیا، ایسا نہ ہو اللہ نے کہہ دیا اللہ و ملائکتہ بھی کہا جا سکتا تھا، انا یہاں پر تاکید لائی گئی، یصلون پھر فعل مضارع وہاں پر لایا گیا، جس کے معنی تاکید کیا آتے ہیں کہ بے شک اللہ بھی، ایسا نہیں اللہ نے کہہ دیا پھر ہو سکتا ہے درود بھیج رہا ہو یا نہیں بھیج رہا ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے۔ اس کی تفصیل بھی کئی دفعہ ہمارے پاس جمعہ کے موقع پر آ چکی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، بے حساب فرشتے، اور جن کا احاطہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، وہ مخلوق تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ بہرحال ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور لامتناہی فرشتے، جیسا کہ والطور و کتاب مستور اس کے شان نزول کے موقع پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو بیت معمور کا طواف ایک مرتبہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ کر لیتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اندازہ لگائیے کتنے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 انگل جگہ بھی آسمان پر خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ اتنی تعداد پھر دنیا کے لگی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کب کبھی دینی مجلس اور محفل ہوتی ہے تو فرشتے قطار لگا لیتے ہیں۔ وہ بھی ہم نے سنا کہ جبرائیل کی ایک الگ جماعت، ان کی ایک الگ ٹیم ہے، اسرافیل ہیں، اسرائیل ہیں، وہ تو ہیں ایک فرشتے، ان کے ماتحت میں رہنے والے لوگ ہیں فرشتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اتنے تمام کے تمام فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یصلون علی النبی، مسلسل کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔